چوتھے سپارے کے شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو خرچ نہیں کرتے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام نے اپنے محبوب ترین مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں انس بن مالک سے مروی ہے کہ جناب ابو طلحہ بہت مالدار صحابی تھے۔ ان کا سب سے محبوب مال بحیرہ کا باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالکل مقابل موجود تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس باغ میں تشریف لاتے اور اس کا میٹھا پانی پیتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میرا سب سے محبوب مال بحیرہ کا باغ ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس بارے میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں تعمیر کیا گیا تھا، اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جو بھی اس گھر میں داخل ہوتا ہے اس کو امن حاصل ہوتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر اہل ایمان اہل کتاب کے کسی گروہ کی اطاعت اختیار کریں گے تو وہ بھی ان کو ایمان کی سرحدوں سے نکال کر کفر کی سرحدوں میں داخل کر دیں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو اس بات کی نصیحت کی ہے کہ ان کو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے اور تفرقے میں نہیں پڑنا چاہیے، جس طرح سے موجودہ صورتحال ہے فرقہ پرستی، بریلوی، دیوبندی، وہابی وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے۔ اگر تمام مسلمان مضبوطی کے ساتھ قرآن کریم کو تھام لیں گے تو ان کے باہمی اختلافات بآسانی دور ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے سفید اور ایمان کو ٹھکرانے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سفید چہروں والے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہریں گے، جبکہ سیاہ چہرے والے اپنے کفر کی وجہ سے شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ مسلمان بہترین امت ہیں جن کی ذمہ داری نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں بہترین امت بننا چاہتے ہیں تو ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے پہ چلنا ہوگا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب مسلمان کو کوئی تکلیف آئے تو کافر خوش ہوتے ہیں، اور جب ان کو کوئی خوشی حاصل ہو تو کافر غضب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر مسلمان صبر اور تقوی کا راستہ اختیار کریں گے تو کافروں کی کوئی خوشی اور ناراضگی مسلمانوں کو کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی نصرت کے لیے 3000 فرشتوں کو اتارے گا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کافر مسلمانوں تک رسائی حاصل کر لیں گے اور مسلمان صبر و استقامت سے ان کا مقابلہ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارے گا۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مدد 1000 فرشتوں سے کی جائے گی، جن کے بعد مزید فرشتے آئیں گے۔ اللہ نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ فرشتوں کی مدد تو ایک خوشخبری ہے، ورنہ اصل میں تو مدد فرمانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، سود کھانے سے اجتناب کرو۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنت کی طرف تیزی سے بڑھنے کی تلقین کی ہے اور کہا ہے کہ جنت کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جنتی مومنوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ جب ان سے صغیرہ یا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو انہیں اللہ کا خوف دامنگیر ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں
اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کفار کے ہاتھوں سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس نقصان کی وجہ سے مسلمان بہت دکھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو تمہاری طرح تمہارے دشمنوں کو بھی زخم لگا ہے، اور ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، اور اس ذریعے سے اللہ مومنوں کو بھی جانچ لیتے ہیں، اور کہیں لوگوں کو شہادت کا منصب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خوشی اور غم، تکلیف اور راحت اللہ کی طرف سے ہے، اور دنوں کے پھیرنے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی اعزار رسانی کی باتیں سنو گے، لیکن تم نے دل گرفتہ نہیں ہونا اور صبر اور تقوی کو اختیار کرنا ہے، بے شک یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشرکین، عیسائی اور یہودی طرح طرح کی باتیں کرتے رہے، اور ان کے ساتھ ساتھ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزا دینے میں مصروف رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو ناکام اور نامراد بنا دیا۔ سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اسی بات کی تلقین کی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، جو کہ ان کا پروردگار ہے، اور اس نے ان کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور ان سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا، اور پھر کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اس آیت میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ ذات پات اور برادری وجہ عزت نہیں، اس لیے کہ تمام انسانوں کی اصل ایک ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے صنفی بدامنی کو روکنے والی ایک تدبیر بھی بتلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنی من پسند 2، 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، تاہم اگر تم محسوس کرو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں ایک ہی کافی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل کو بھی بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدہ کی جائیداد میں سے بیٹوں کا بیٹیوں کے مقابلے میں دگنا حصہ رکھا ہے۔ اگر کسی انسان کی صرف بیٹیاں ہوں تو اس صورت میں وہ انسان کی 2 تائی جائیداد کی مالک ہوں گی، اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو وہ نصف جائیداد کی مالک ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں یہی سب کچھ تھا۔ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا اور اپنے پیروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔